جدید ٹیکنالوجی اور بڑھتے ہوئے ترقی یافتہ دور کے مناسبت سے معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا عنوان ہے خبردار رہیں، آن لائن اسکیمرز اور ڈیجیٹل دھوکہ بازوں سے ہوشیار رہیں۔ آج کے جدید اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں مالی جرائم ایک بڑھتے ہوئے سنگین خطرے کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور یہ جرائم، یہ کیسز کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہے اور ہر ایک کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ لہٰذا ہم میں سے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاط رویہ اپنائے اور عقل و دانش کے ساتھ اپنی زندگی کے مالی فیصلے کرے تاکہ خود کو اس کا شکار بننے سے محفوظ رکھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بڑھتے ہوئے مالی جرائم کے خطرے کو روکنے کی کوشش بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں جو ہم نے اوپر سنا، جو خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سختی سے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہرگز اس چیز کے پیچھے مت لگو، اس کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہیں پوری جانکاری اور معلومات نہیں ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے۔ معزز سامعین و حضرات، ہم مسلمان ہیں اور قرآن سے ہمیں اپنی زندگی کی رہنمائی میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی معلومات کو ایکسیپٹ کرنے یا پھیلانے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر فرد کو یہ چاہیے کہ کسی بھی ایسی خبر پر یقین کرنے یا دوسروں تک اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرے کہ آیا یہ بات اس لیے نہایت اہم ہے، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے تاکہ خود وہ آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکے اور اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے کو بھی نقصان سے بچایا جا سکے۔ یہ بات اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہر آدمی کو جلد امیر بننے کی اور مالدار بننے کی خواہش اکثر دل و دماغ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اور انسان کے عقل سلیم کو متاثر کرتی ہے۔ در حقیقت مال کی حرص ایک ایسی صفت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ یقیناً تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ اس کی خواہش کو کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، یعنی پورا نہیں کر سکتی سوائے مٹی کے، یعنی جب وہ مر جائے گا تو اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، یہی خواہش کبھی کبھار اکثر طور پر غیر ذمہ دار عناصر کی جانب سے جو ہمارے معاشرے میں بڑھ چکے ہیں، یعنی اسکیمرز اور دھوکہ باز لوگ آن لائن مالی دھوکہ دہی کے بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، وہ انسان کے جلد امیر بننے یعنی مالدار بننے کی چاہت کو استعمال کرتے ہوئے متاثرین کو پھنسا لیتے ہیں اور پھر انہیں نقصان اور طویل پشیمانی کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت مزید تشویشناک اور خطرناک ہو چکی ہے جو جھوٹی معلومات پر ہے۔ جھوٹی معلومات یا مشکوک پیشکش وسیع پیمانے پر پھیلائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ افراد دھوکے میں آ جاتے ہیں جن کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ایک اعداد و شمار کے مطابق
जनवरी से नवंबर 2025 तक, इन 2025 जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक पूरे मुल्क में, मलेशिया में ऑनलाइन जो लोग इस स्कैमर्स के हाथों धोखे का शिकार हुए हैं, उनकी तादाद 67,733 है। ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड तक पहुंचे हैं, यानी ये रकम जो इस धोखे की मद में ली गई है, ये रकम मिलियंस तक पहुंचती है। यानी अगर आप हिसाब लगाएं तो 2.7 बिलियन, जिनमें मजमूई नुकसान के दौरान नगरी सिमिलन में, यानी हमारे सूबे के अंदर जनवरी से दिसंबर 2025 तक जो ये तिजारती जराइम, बिजनेस क्रिमिनल केसेस जिनको कहा जाता है, 2635 ऐसे केसेस हैं जो रिकॉर्ड तक लाए गए हैं, और जो हमारे सूबे के अंदर नुकसान हुआ है इन केसेस से वो मिलियंस तक है। यानी 81.62 मिलियन रिंगिट का नुकसान हुआ है इन ऑनलाइन स्कैमर्स और धोखाबाजों की वजह से। नगरी सिमिलन के जो डिपार्टमेंट है PDRM, ये जो मलेशियन पुलिस महकमे तफ्तीश जराइम तिजारती की जानिब से एक जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक ऐसे केसेस जो ऑनलाइन ख़रीदारी के अंदर सामने आए हैं उनकी तादाद 702 है, और उसके बाद जो गैर मौजूद सरमायाकारी के नतीजे में सामने आए हैं उनकी 454 है, और जो गैर मौजूद कर्ज़ों की सूरत में सामने आए हैं उनकी तादाद 433 है, और जिन लोगों को जेली मुलाजमत का धोखा दिया गया है उनकी तादाद 411 है। इसी तरह ई कॉमर्स फ्रॉड और धोखे के ज़रिए जिन लोगों को जिनके केसेस सामने आए हैं 283 केसेस हैं, और इसी तरह जेली फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो केसेस सामने आए हैं 218 हैं, और अहलोंग के ज़रिए 90 केसेस हैं, और लो स्कीम के 44 केसेस शामिल आए हैं। गैर मौजूद सरमायाकारी के मिलियन तकरीबन 48.9 मिलियन जराइम, इन सारे केसेस के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये आदाद शुमार इस बात पर निशानदेही कर रहा है कि ये एक संगीन मसला है जो किसी के साथ भी पेश आ सकता है। ऑनलाइन माली जराइम का ख़तरा मुआशरे के लिए इस कदर संगीन है, ये ख़तरा सिर्फ रिकॉर्ड शुदा केसेस की तादाद के लिहाज से ही तशवीशनाक नहीं है, बल्कि मुताअस्सिरीन को होने वाले भारी माली नुकसान के बायस भी नहायत ख़तरनाक है। लिहाजा अपने आप को होशियार रखें और आगाही और मोहतात रवैया अपनाएं। ये इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुआशरा इन धोखाबाजों के जाल में न फंसे जो दिन ब दिन मज़ीद चालाकी और पेचीदा और नाकाबिल शनाख्त होती जा रही हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, इस जदीद दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरक्की अगर अखलाकी और ज़िम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल की जाए तो इस जदीद दौर की इस तरक्की को बेशुमार फ़वाइद हासिल हैं। ताहम इस मैदान में तेज़ रफ्तार तरक्की ने ऑनलाइन धोखाबाजों के जराइम के रास्ते को बहुत ज़्यादा हमवार किया है, जो अब मज़ीद जदीद और मुश्किल हो चुके हैं। धोखाबाज जो इन जराइम का शिकार होते हैं वो अब जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल मसनूई आलात का इस्तेमाल करते हुए, यानी AI का इस्तेमाल करते हैं, जो ख़ुद को सरकारी इदारों या बाअसर शख्सियात के तौर पर ज़ाहिर करते हैं, किसी की भी आवाज़ को उसकी आवाज़ में मुंतकिल कर सकते हैं ताकि सामने वाले मुताअस्सिरीन को धोखा दिया जा सके। जबकि इनके हरबे कामयाब हो जाते हैं तो मुताअस्सिरीन आसानी से धोखे में आ जाते हैं और शऊरी या गैर शऊरी तौर पर अपनी ज़ाती मालूमात, अपना बैंक अकाउंट और अपना सारा का सारा पर्सनल डाटा उनको दे देते हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात ये होती है कि वो धोखा देने का अंदाज़
طریقے سے وقتاً فوقتاً بدلتے جا رہے ہیں اور جدید ہوتے جا رہے ہیں تاکہ قانونی اداروں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ معزز سامعین و حضرات، مالی طور پر تنگی کا شکار افراد یا اضافی آمدنی حاصل کرنے کے خواہش مند لوگ اکثر ان آن لائن دھوکہ بازوں کا آسانی سے ہدف بن جاتے ہیں۔ زندگی کے دباؤ یا بظاہر جو ظاہری شکل میں منافع نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی پیشکش کی لالچ میں آ کر وہ آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر کار دھوکہ بازوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، جس سے اس کے اکاؤنٹ کی ساری معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں اس کے بینک اکاؤنٹس آن لائن دھوکہ بازوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری رقم وہاں سے ٹرانسفر کر لی جاتی ہے۔ یہ عمل قانون کے مطابق جرم ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے، کیونکہ یہ جرم میں تعاون کے زمرے میں آتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آن لائن دھوکہ بازوں کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 بنیادی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم میں سے ہر آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے اور زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم دھوکہ بازوں سے اپنے حلال مال کو بچا سکیں۔ یہ اصول شریعت کے احکام کے عین مطابق ہے اور آن لائن مالی دھوکہ بازوں کے خلاف مؤثر دفاع فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1، ہم میں سے کسی کے پاس بھی اگر کوئی ایسی معلومات ہمارے سامنے آئیں تو ان کو ایکسیپٹ یا قبول کرتے وقت ہمیشہ محتاط رویہ اختیار کریں۔ ایک بنیادی اصول ہے تاکہ ہم آسانی سے دھوکہ بازوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ سورہ اسراء کی اس آیت کے اندر جو اس خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی ہے، اس بات کی وضاحت اس بار پر زور دیتی ہے کہ ہر معلومات، ہر انفارمیشن جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کو قبول کرنے یا اس کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ اسلام ہمیں ایسی بات کہنے سے منع کرتا ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو، کیونکہ ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا اور دل سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال فرمائیں گے۔ لہٰذا کسی بھی پیشکش یا آفر کے بارے میں تحقیق کرنا لازمی ہے اور آدمی اس سے متاثر بھی اور جلدی اس کے راستے میں چل پڑتا ہے۔ نمبر 2، عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنجیدگی اور پختگی کا مظاہرہ کریں۔ یہ پختگی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل سکون اور اطمینان رکھا جائے، نہ کہ جلد بازی اور عجلت سے کام لیا جائے اور اپنی ساری معلومات ان کو ٹرانسفر کر دی جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بردباری اور ٹھہراؤ اور سکون یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جبکہ جلد بازی کرنا اپنے فیصلوں میں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آج کل کے دور میں آن لائن دھوکہ بازی پیشہ ور افراد مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فون کالز اور خاموش کال یعنی سائلنٹ کال اور ای میل وغیرہ، سوشل میڈیا کے ذریعے پروموشنز، بینکنگ اپلیکیشنز، تاکہ متاثرین کو دھوکہ دیا جا سکے، اور یہ چالاک حربے اکثر متاثرین کو گھبراہٹ اور بے چینی اور خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ساری کی ساری معلومات ان تک فراہم کر دیتے ہیں، بینکاری معلومات فراہم کرتے ہیں یا رقم منتقل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس جمعے کے خطبے کے موضوع کے عنوان پر خطیب تمام نمازیوں اور مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ کسی بھی عمل سے پہلے ہمیشہ اطمینان اختیار کریں، اپنے فون پر موصول ہونے والی کسی بھی لنک پر جلد بازی میں کلک نہ کریں اور نہ ہی اسے ڈاؤن لوڈ کریں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس لنک کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور نمبر 3، ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہیں۔ آن لائن دھوکہ باز ایک ایسے جرم کے اندر ہیں جو سلامتی کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا ایک ذمہ دار شہری اور معاشرے کے فرد کے طور پر ہم سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں تاکہ اس جرم کو کم کیا جا سکے، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان آن لائن دھوکہ بازوں سے محتاط رہنے کو رویے کو اپنائیں تاکہ وہ دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان دھوکوں بازوں سے بچائے۔ اے اللہ،
بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں جھوٹی قسم کھانے سے یا ایسا لین دین کرنے سے جو نقصان کا باعث بنے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔